بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کامران عظیم آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آ، ایک ٹریننگ ویڈیوز کے نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ ہم کافی عرصے سے یہ آواز لگا رہے ہیں کہ کلوز سورس کو چھوڑ دیں اور اوپن سورس کے اوپر آ جائیں، جس کے کئی فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو کئی لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی، ٹھیک ہے جی، ہم ابھی اس فیلڈ میں نئے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم پروفیشنل ہیں، نئے ہیں، ہم کیسے شروع کریں؟ تو وہ کیسے کا جواب جو ہے یہ میرے پاس نہیں تھا، یعنی میرے پاس جواب تو تھا لیکن کائنڈ آف ویڈیوز میں نہیں بنا سکا تھا اس کے جواب میں، کہ آخر ایک جو نیا آنے والا ہے وہ لینکس کو کیسے اڈاپٹ کرے، کیسے اس کو اپنائے، کیسے اس پہ کام شروع کرے، اور کیسے اس کو تبدیل کر دے اپنے ونڈوز کے ڈیسک ٹاپ سے، کیسے لینکس کو روزمرہ کے کاموں کے لیے استعمال شروع کرے۔ یہ ان سارے موضوعات کے اوپر میں وقت کی کمی اور کچھ اپنے کیریئر کی ڈائریکشن کی وجہ سے نہیں کام کر سکا، اور اس میں کافی ٹائم بھی گزر گیا۔ تو اب میں نے سوچا کہ بہت ہو گیا، اب یہ کام ہو جانا چاہیے، کر لینا چاہیے کسی نہ کسی طرح سے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ ان ویڈیوز میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک عام آدمی کو لے کے چلیں، ایک نئے آنے والے کو لے کے چلیں کہ جی لینکس کیا ہے، کیسے انسٹال ہوتی ہے، اور اس میں وہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں جو کہ ایک آپ لوگ ایک عام ونڈوز کے کمپیوٹر پہ کرتے ہیں، جس میں لائک جیسا کہ شامل ہے یہ براؤزنگ، ای میل، یعنی انٹرنیٹ تو لازمی آج کل کا ایک لازمی جزو ہے، انٹرنیٹ ہو گیا۔ پھر ویڈیوز لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں، گانے سننا چاہتے ہیں، قرآن کی قرأت سننا چاہتے ہیں، اور مطلب آڈیو ویڈیو، اور چیٹ ہے، میسنجرز ہیں، آڈیو چیٹ ہے، ویڈیو کانفرنسنگ ہے یا ویڈیو چیٹ ہے، یہ سارے کام۔ اور اس کے علاوہ جو عام آفس ورک ہے، ورڈ پروسیسنگ، اسپریڈ شیٹ، پھر پروگرامنگ ہے، ڈیٹا بیسز ہیں، اور بہت ساری گرافکس میں یعنی فائل میں گرافک فائلز کو کریٹ کرنا، موڈیفائی کرنا، یہ سارے وہ کام جو ایک عام پی سی کے اوپر آپ کرتے ہیں وہ لینکس پہ کیسے کیے جائیں گے، وہ دکھانا مقصد ہے ان ویڈیوز میں۔ اس میں پروبلی میں گیمز کور نہیں کروں گا، جو ونڈوز کے گیمز ہیں، جو لوگ گیمز کھیلتے ہیں ان کے سوالوں کا جواب ابھی میں اس میں نہیں دے سکوں گا، وہ بھی پاسبل ہے وائن کے تھرو اور کراس اوور آفس کے تھرو، یہ کافی ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ لینکس ونڈوز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم جیسا ونڈوز میں کرتے تھے ویسا اس میں نہیں ہوتا، اور درست ہے، وہ نہیں ہوگا ویسے، اس لیے کہ لینکس ونڈوز نہیں ہے، یہ اس کے مقابلے پہ بنائی گئی تھی، اس کے اپنے فیچرز ہیں، اس کی اپنی قابلیت ہے، اس کی اپنی اسٹرینتھ ہے، اس کی اپنی کمزوریاں ہیں، اس کے اپنے پلس پوائنٹس ہیں، تو ونڈوز کے اپنے ہیں۔ گیمز کا سوال کا مختصر جواب میں یہ دے دیتا ہوں کہ گیمز جتنے بھی ڈیزائن ہوتے ہیں عموماً وہ ونڈوز پلیٹ فارم کے لیے یا پلے اسٹیشن 3 کے لیے یا ایکس باکس کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں، اور جو لوگ گیمز کھیلنا چاہتے ہیں وہ عموماً یہ اسپیشلائزڈ ہارڈ ویئر لے کر ہی ان کے اوپر گیمز کھیلتے ہیں۔ اور لینکس کی چونکہ ابھی تک گیمز کی مارکیٹ نہیں اسٹیبلش ہو سکی انٹرنیشنلی، تو کوئی بھی بڑا گیم ڈیولپر کمپنی جو ہے وہ لینکس کے لیے پارٹیکولرلی کوئی گیم نہیں بناتا، اس لیے ہم اس کو ایک خاص طریقے سے چلا تو سکتے ہیں لیکن ہر گیم کے چلنے کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ تو اس کو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جگاڑ، تو وہ اس طریقے سے ہم گیمز چلا سکتے ہیں۔
کوشش کر کے. لیکن میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, یہ میری فیلڈ نہیں ہے ایکچولی. میں نے گیمز جتنے بھی ہیں وہ ایک آدھ گیم میں نے چلایا تھا بہت پہلے 5-7 سال پہلے, لیکن اس کے بعد میں نہیں چلا سکا. اینی وے, اس کے لیے اور ساتھی دنیا میں موجود ہیں, اور بھی کامران ہیں, اور بھی ساتھی موجود ہیں جو کوئی نہ کوئی ضرور اس موضوع کے اوپر یا تو ٹریننگ ویڈیو بنا دے گا یا کوئی نہ کوئی ہیلپ مٹیریل آپ کو مل جائے گا. یہ اتنا کوئی امپورٹنٹ ٹاپک نہیں ہے. ویسے بھی ہم جن ممالک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس اصولاً اتنا ٹائم ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم گیمز کھیلیں بیٹھ کے. ہمیں اور تعمیری کام کرنے ہیں, اور اس کیا کہتے ہیں, غربت اور ذلت, اس سے باہر آنا ہے, ترقی کرنی ہے. گیمز کھیل کے اپنا اور قوم کا وقت نہیں ضائع کرنا. بہرحال, تو میں سٹارٹ کروں گا یہ جو فیڈورا کا اس وقت جو لیٹسٹ ورژن ہے فیڈورا 13, اس سے شروع کروں گا, اور اس کی انسٹالیشن سے انفیکٹ شروع کروں گا. یہ میں نے ایک ورچوئل مشین سٹارٹ کی ہے. آپ لوگوں کے پاس تو ریئل مشینز ہوں گی, یعنی ایکچوئل پی سی ہوں گے, تو آپ ظاہر ہے اس پہ وہ فیڈورا 13 یا جو بھی آپ کا فیوریٹ لینکس کا ورژن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سی ڈی پہ رائٹ کر کے یا برن کر کے آپ اس پہ بوٹ کرا سکتے ہیں. کچھ ایسا ہی کام میں نے بھی کیا ہے. فیڈورا کا مختصر سا تعارف یہ کہ فیڈورا جو ہے وہ ریڈ ہیٹ کمپنی کا ایک کائنڈ آف پروجیکٹ ہے, اور یہ فری ہے, اس کی کوئی لائسنس نہیں ہے, تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے. یہ نارملی لیڈنگ ایج یا بلیڈنگ ایج پہ رہتا ہے فیڈورا, یعنی جتنے بھی لیٹسٹ ڈرائیورز, لیٹسٹ سافٹ ویئر, جو بھی چیز لیٹسٹ ہوگی لینکس کی دنیا میں, عموماً وہ آپ کو فیڈورا میں مل جائے گی اس کے لیٹسٹ ورژنس میں. تو یہ ہمیشہ یعنی ناٹ ون اسٹیپ اہیڈ بلکہ کئی اسٹیپ اہیڈ آگے ہوتا ہے ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس سے. اور ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس فیڈورا کے کچھ ٹیکنالوجیز کو کٹ ڈاؤن کر کے اور فردر اسٹیبلائز کر کے نارملی ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس سے ریلیز کرتا ہے, جس کے وہ چارجز لیتا ہے سپورٹ کے. اینی وے, فی الحال ہم اپنی توجہ فیڈورا پہ رکھیں گے. اور آخری بات یہ کہ فیڈورا, سینٹ او ایس, ریڈ ہیٹ, یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں, سب آر پی ایم بیسڈ ہیں. ان میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. اس میں بار بار یہ سوال پوچھنا جی کہ یہ کام فیڈورا میں ایسے ہوتا تھا, کیا ریڈ ہیٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, یا سینٹ او ایس میں ایسے ہی ہوتا ہے, یا ریڈ ہیٹ میں ایسے ہوتا تھا تو کیا باقی دو میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں, یس, ایسے ہی ہوتا ہے. ہلکا, بہت ہی ہلکا سا کوئی ڈفرینس اگر آئے تو آئے, لیکن 99.99% یہ چیزیں سیم ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اوکے, بسم اللہ کرتے ہیں, اس کو انسٹال کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں انسٹالیشن. تو یہاں پہ یہ انسٹال نیو سسٹم پہ آپ سلیکٹ کریں, اور میک شیور کہ آپ جو سسٹم پہ انسٹال کرنے لگے ہیں اس پہ آپ نے اگر کوئی قیمتی ڈیٹا ہے تو بیک اپ کر لیں پہلے سے, کیونکہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جی وہ ہم سے ونڈوز کی پارٹیشن اڑ گئی ہے. ایک لحاظ سے اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈوئل بوٹ رکھنا ہے تو پھر آپ کو خیال کرنا ہے انسٹالیشن کے دوران کہ ایک تو پہلے سے ونڈوز کی پارٹیشن کا بیک اپ لے لیں احتیاطاً, اور دو یہ ڈسٹرکٹیو نہیں ہے اس لینکس کی انسٹالیشن, پھر بھی بیک اپ لے لیں. اور انسٹالر جب پارٹیشننگ پہ جائے گا تو وہاں پہ آپ کو دکھائے گا ایک جگہ پہ کہ کون سی پارٹیشنز پہلے سے موجود ہیں, تو آپ ان کو نہ ٹچ کریں, وہ انٹیکٹ رہیں گی اور ڈوئل بوٹ پہ سسٹم کانفیگر ہو جائے گا خود بخود. اوکے, بسم اللہ کرتے ہیں جی. یہ انسٹال نیو سسٹم اور اپ گریڈ ایگزسٹنگ سسٹم, یہ ورچوئل مشین ہے, فریش اس پہ انسٹالیشن ہوگی, تو انسٹال سسٹم بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بہت ہی ہائی فائی قسم کا ویڈیو کارڈ لگا ہوا جو فیڈورا ڈیٹیکٹ نہ کرے کسی وجہ سے بھی, تو پھر آپ انسٹالیشن دوبارہ سٹارٹ کر کے نیچے والی آپشن سلیکٹ کریں, انسٹال سسٹم وتھ بیسک ویڈیو ڈرائیور. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. اوکے.
ابھی ہم انسٹال کرتے ہیں پہلی آپشن کے ساتھ. تو انسٹالیشن سٹارٹ ہوئی اور سسٹم بوٹ ہو رہا ہے ابھی انسٹالر. آلرائٹ. میڈیا کی فزیکل ڈسک کی ٹیسٹنگ یہ کرنے کا کہہ رہا ہے. اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کنفرم ہے کہ آپ کی سی ڈی رام جو آپ نے سی ڈی رائٹ کی ہے وہ اس پہ کوئی ایررز نہیں ہے. اوکے یہ اسکرین آپ کے سامنے آئے گی. اس کو میں ذرا سیٹ کر دوں آپ کے لیے. اوکے فائن. نیکسٹ. انگلش لینگویج فی الحال ہمیں سلیکٹ کرنی ہے. اوکے نیکسٹ. یو ایس انگلش کی بورڈ لے آؤٹ نارملی ہمارے یہی یوز ہوتا ہے. اس کو سلیکٹ کر لیں. بیسک سٹوریج ڈیوائس آپ نے سلیکٹ کرنا ہے فی الحال اور اسپیشلائز سٹوریج ڈیوائس کو آپ نے چھوڑ دینا کیونکہ یہ ہوم یوزیج کے لیے نہیں ہے. یہ ایڈوانس ٹاپکس میں سے آتا ہے اور آپ کی ضرورت فی الحال یہ نہیں ہے. اوکے نیکسٹ پریس کریں. اوکے وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ ڈیوائس کو انیشلائز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میری تو یہ ورچوئل مشین ہے. اس میں یہ ڈسک اس کو بالکل نئی ملی ہے. بالکل اسکریچ سے نئی ملی ہے تو یہ میسج آئے گا. کوئی بات نہیں. اگر آپ کے پی سی پہ بھی یہ میسج آتا ہے تو وہ ایک ہی کیس ہو سکتا ہے کہ آپ نے بالکل نیا پی سی خریدا ہے, اس پہ کوئی آپریٹنگ سسٹم آلریڈی نہیں ہے, پارٹیشننگ بھی نہیں ہوئی ہوئی, تو یہ میسج آئے گا. تو اس کو آپ ری انیشلائز کر سکتے ہیں. اس کا مطلب لیکن یہ ہوگا کہ کوئی بھی ڈیٹا کوئی بھی پارٹیشن اس سسٹم پہ جو ہوگی وہ اریز ہو جائے گی. یاد رہے کہ یہ ورچوئل مشین ہے جو میں چلا رہا ہوں کے وی ایم کے اندر سے. تو یہ 4 GB کی ایک ڈسک فائل ہے جو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. یہ 4 GB کی ایک ڈسک فائل ہے. تو اس کو یہ اگر پوری کی پوری اریز یا انیشلائز بھی ہو جائے تو میرے مین لینکس آپریٹنگ سسٹم پہ ڈیسک ٹاپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو میں کہتا ہوں جی ری انیشلائز. اوکے سب سے پہلے یہ آپ کا پوچھتا ہے کہ آپ نے اس پی سی کا نام کیا رکھنا ہے. تو جناب آپ اس کا نام کوئی بھی رکھ دیں. اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں ہوم پی سی. اور پوری ڈومین کا لکھنا ضروری نہیں ہے, اتنا نام بھی کافی ہے. عموماً لوگ اپنا نام رکھ دیتے ہیں, جیسے کوئی لکھ دے گا جی کامران, لیکن وہ میننگ فل نہیں ہوتا کیونکہ عموماً آپ کے گھر میں کئی پی سی بھی ہو سکتے ہیں. اس کیس میں یا صرف نام لکھ دینے سے وہ جب یوزر نیم کریٹ ہوتا ہے اس وقت بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یوزر نیم ہے یا کمپیوٹر نیم ہے. اس لیے بہتر ہے کہ کوئی ایسا نام یوز کیا جائے جو سیلف ایکسپلینیٹری ہو. اوکے یہاں نیکسٹ پریس کریں. اوکے سسٹم یوزز یو ٹی سی کلاک. اس کو عموماً ڈسیبل کر دینا چاہیے. اگر آپ کی بایوس جو ہے کمپیوٹر کی بایوس میں آپ کا لوکل ٹائم صحیح سیٹ ہے تو پھر اس آپشن کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹائم سلیکٹ کر کے جو آپ کی بایوس میں اور یہاں سے اپنا ایریا سلیکٹ کر لیں. مثال میں اس وقت ریاض میں ہوں تو نہ ریاض میں نہیں ہوں, سعودیہ میں ہوں, لیکن ریاض یہاں کا کیپٹل ہے تو میں وہ سلیکٹ کر لوں گا. پاکستان میں آپ لوگ نیچرلی یہاں سے مزید زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو علاقہ ہے یہ کابل, کراچی, ایشیا. انٹرنیشنل آپریٹنگ سسٹم پتہ نہیں کیوں ابھی تک کراچی دکھاتے ہیں کیپٹل سٹی, حالانکہ وہ اسلام آباد ہو چکا ہے بہت کئی سال ہو گئے. اینی وے کدھر گیا ریاض, یہ رہا. اوکے نیکسٹ. پاسورڈ کوئی 6 کریکٹرز یا زیادہ کا ہونا چاہیے. عموماً میں ٹیسٹ مشینز کے اوپر پاسورڈ ریڈ ہیٹ رکھتا ہوں تو میں اس وقت بھی ریڈ ہیٹ. یہ پاسورڈ کس چیز کا ہے بھلا؟ یہ روٹ یوزر کا ہے یا سسٹم ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ جو ہوتا ہے جس طرح یہ اس کا
یوزر نیم، اس یوزر نیم روٹ کا، یا یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ روٹ کا پاسورڈ ہے، اور اس کا میں نے فی الحال ریڈ ہیٹ رکھا ہے. آپ کو چاہیے کہ کوئی ہارڈ پاسورڈ ہو، کوئی مشکل پاسورڈ ہو. بہرحال یہ ٹیسٹ مشین ہے ڈیمانسٹریشن کے لیے صرف. یو ہیو پرووائڈیڈ اے ویک پاسورڈ بیسڈ آن اے ڈکشنری ورڈ، یوز اینی وے، فائن، نو پرابلم. اچھا جی، یہ ہے وہ آپشن جہاں پہ عموماً ونڈوز کی پارٹیشن لوگ اڑا بیٹھتے ہیں یا ڈیلیٹ کر بیٹھتے ہیں. وہ تو محض مذاق تھا کہ اگر یہ ڈیلیٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے. آف کورس کسی کا جو ڈیٹا ہو وہ کیوں ضائع ہو، چاہے وہ ونڈوز پہ ہی ہے، تو وہ محض مذاق تھا. اچھا جی، یہاں پہ یوز آل اسپیس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کچھ ڈیلیٹ کر دے ڈسک پہ سے اور اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرے پارٹیشنز. اس آپشن دوسری کا مطلب یہ کہ صرف سسٹم پہ جو لینکس کی اگر کوئی پہلے سے پارٹیشنز ہوئی ہیں، موجود ہیں، ان کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے لینکس انسٹال کر لیں، اور جو فیٹ یا فیٹ 32 یا این ٹی ایف ایس کی پارٹیشنز ہوں گی ان کو ٹچ نہیں یہ کرے گا. یا یہ کر سکتے ہیں آپ کہ شرنک کر سکتے ہیں پارٹیشن، کرنٹ پارٹیشنز کو، تاکہ اپنی ڈسک پہ، فزیکل ڈسک پہ آپ مزید جگہ بنا سکیں. یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ونڈوز میں رہتے ہوئے، اگر ونڈوز تھی پہلے، ونڈوز میں رہتے ہوئے اگر آپ نے پہلے سے کچھ جگہ بنا دی ہے. عموماً لوگ یہ کرتے تھے، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ جی 40 جی بی کی ہارڈ ڈسک ہے، تو جی 10 کی 4 پارٹیشنز بنا دیں، سی ڈی ای اور ایف. تو جب لینکس انسٹال کرنی ہوتی تھی تو ایف پارٹیشن کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے 10 جی بی فری اسپیس ڈسک پہ موجود ہو جاتی. تو یہ آپشن اس کیس میں آپ یوز کر سکتے ہیں کہ یوز فری اسپیس. تو وہ ڈسک پہ لینکس دیکھے گا کہ کتنی فری اسپیس ہے، اس میں خود ہی اپنی پارٹیشنز کو سیٹ کر لے گا. یہ یوز کر سکتے ہیں، یہ سیف میتھڈ ہے. اور آخری میتھڈ یہ ہے کہ کریٹ کسٹم لے آؤٹ، اپنی مرضی کی آپ ڈسک پارٹیشننگ کریٹ کریں. فی الحال میں یہ آپشن سلیکٹ کروں گا کیونکہ میرے پاس نمبر 1 آلریڈی کوئی ونڈوز پارٹیشن اس ورچوئل مشین پہ نہیں ہے. نمبر 2 میں دکھانا چاہتا ہوں کہ پارٹیشنز کریٹ کیسے ہوتی ہیں. اوپر والے سارے میتھڈز ہیں وہ آٹومیٹک ہیں، آپ کو دکھاتے ضرور ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں یا کیا بنایا ہے انہوں نے، اور کنفرمیشن ضرور لیں گے، لیکن پارٹیشنز آٹومیٹکلی کریٹ کر لیں گے. اور یہ آخری آپشن جو ہے یہ آپ کو آپشن دے گی انسٹال کرنے کی، کانفیگر کرنے کی. یہ میں نے نیکسٹ پریس کر دیا ہے اور اب یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ فری پارٹیشن ہے پوری ڈسک 4 جی بی کی. تو لینکس کی انسٹالیشن کے لیے ایک اور ویڈیو جو انسٹالیشن کی ہم نے بنائی تھی کافی عرصہ پہلے، اس میں بھی یہ بات ڈسکسڈ ہے کہ سویپ پارٹیشن کتنی ہونی چاہیے اور بوٹ کتنی ہونی چاہیے، روٹ کتنی ہونی چاہیے. عموماً آپ کو ایک سلیش بوٹ بنا لینی چاہیے، جو کہ ایک اچھی پریکٹس ہے. یہاں پہ یہ اور بھی آپشنز آ رہی ہیں، سافٹ ویئر ایڈ، ایل وی ایم، ان کو آپ فی الحال چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائے گا اور اس وقت میں اس کی کمپلیکسٹی میں نہیں جانا چاہتا. تو اسٹینڈرڈ پارٹیشن سلیکٹ کر کے آپ اس کو کہیں بھائی جی یہ ہوگی سلیش بوٹ. اور نیا جو فائل سسٹم آ گیا ایکسٹینڈڈ 4 فیڈورا 13 کے ساتھ، وہ ہے، وہ اویلیبل ہے آپ کو. اگر آپ چاہیں تو آپ ایکسٹینڈڈ 3 بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، بوٹ جو پارٹیشن ہے سلیش بوٹ، اس میں صرف آپ کا کرنل ہوگا اور 2-4 فائلیں ہوں گی، ٹیکسٹ فائلز چھوٹی چھوٹی سی. تو اس کو 500 MB دینے کی ضرورت نہیں ہے، 100 MB بہت کافی ہے اس کے لیے. اور فکس سائز سلیکٹ کر لیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کو اوکے پریس کر دیں. تو یہ آپ کی 100 MB کی سلیش بوٹ پارٹیشن ایکسٹینڈڈ 3 پہ آ گئی. اب آپ ایک اور پارٹیشن کریٹ کریں، اسٹینڈرڈ پارٹیشن ہوگی، اس کو بتائیں کہ سویپ ہوگی. اب سویپ جو ہے ماؤنٹ پوائنٹس میں نہیں آتا، سویپ جو ہے فائل سسٹم ٹائپ میں آتا ہے اور اس کا کوئی ماؤنٹ پوائنٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں ناٹ اپلیکیبل لکھا آ رہا ہے اوپر. سویپ پارٹیشن عموماً آپ کی جو پرانا فارمولا ہے وہ یہ تھا کہ ایکول ٹو اور ٹوائس دی اماؤنٹ آف ریم، یعنی ریم کے برابر، ریم کے سائز کے برابر یا ریم کے سائز سے دگنا. لیکن یہ فارمولا بہت پرانا ہے، یہ 10 سے 15 سال پرانا فارمولا ہے، جس وقت سسٹم کی ریم ہی 16 MB 32 MB ہوا کرتی تھی. تو اس وقت سویپنگ، جب پروگرامز رن ہوتے تو سویپنگ کرتے تھے. سویپنگ ایک اور ٹاپک ہے ورچوئل میموری، جس کو
علیحدہ سے کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فی الحال ہم یہاں پہ یہ بات کریں گے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا. فزیکل ریم اٹ سیلف اتنی زیادہ ہے. اس ورچوئل مشین کو میں نے 1 GB دی ہے. آپ کے گھر میں پی سی میں نارملی 512 MB یا 1 GB یا 2 GB تو کامن ہو گیا ہے. ایون 256 MB بھی ریم ہے تو سویپ اتنی نہیں ضرورت. تو اب آپ اگر چاہیں تو 128 MB بھی سویپ دے سکتے ہیں. یہ یاد رہے کہ یہ بھی اتنی ضروری نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں سویپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ریم جب ختم ہو جائے تو یہ اسپیشل ڈسک پہ ایک جگہ ہوتی ہے، یہ بحیثیت ریم یوز ہونا شروع ہو جائے. تو سوال یہ کہ سسٹم پہ ایسی کنڈیشن، ایسی صورت آئے ہی کیوں کہ وہ ریم کو چھوڑے اور سویپ کرنا شروع کر دے. کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سسٹم بہت سلو ہو جاتا ہے. نیچرلی سویپ جو ہے وہ ڈسک پہ ہوتی ہے اور میموری جتنی فاسٹ نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے کافی سسٹم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا سسٹم میں ریم کم ہے، فزیکل ریم، تو سویپ بڑھانے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے فزیکل ریم اس کی بڑھائیں. بہرحال اس ٹیوٹوریل کے لیے 128 MB ریم بہت کافی، سویپ 128 MB سویپ بہت کافی ہے، بہت کافی ہے. میں اس کو 64 بھی کر سکتا ہوں. فکس سائز. اوکے پریس اوکے. کدھر گیا اوکے؟ یہ رہا. تو آپ کی دو بن گئیں پارٹیشنز، ایک بوٹ، ایک سویپ، اور باقی جتنی ہے اس کو آپ ایز اے روٹ سلیش کریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ بتائیں کہ یہ سلیش ہے روٹ، جس کو کہتے ہیں روٹ ڈائریکٹری، اور یہاں پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب fill to all maximum allowable size، یعنی جتنی جگہ خالی ہے سب کو یہ الاٹ کر دو. اور ایکسٹینڈیڈ 4 لیٹسٹ آپ یوز کر سکتے ہیں، یہ اب اسٹیبل ہو گیا ہے، نو پرابلم. تو جو آپ کی مرضی وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایکسٹینڈیڈ 3 پہ میں ابھی تک کام کرتا رہا ہوں، لیکن میں ایکسٹینڈیڈ 4 یوز کر سکتا ہوں. اوکے پریس اوکے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کنفیوز ہوں کہ یار ایک ایکسٹینڈیڈ 3 پہ اور ایک ایکسٹینڈیڈ 4 پہ ہے تو کوئی بات نہیں، اس سلیش بوٹ کو بھی ہم چینج کر کے ایکسٹینڈیڈ 4 پہ لے آتے ہیں، جو فیڈورا کا ڈیفالٹ لیٹسٹ فائل سسٹم ٹائپ ہے. نو ایشوز. یہ آپ اس پہ سلیکٹ کر لیں. اب آپ کی 3 پارٹیشنز کریٹ ہو گئیں. SDA1 کدھر گئی؟ SDA1 SDA2 SDA3. اوکے. تو اب ہم سلیکٹ کرتے ہیں نیکسٹ، کیونکہ ہماری پارٹیشنز کریٹ ہو گئی. اوپر وہ ریفلیکٹ بھی ہوتی ہیں، جو میں سلیکٹ کرتا ہوں وہ ادھر اوپر نظر آتی ہے کون سی پارٹیشن سلیکٹ ہوئی ہے. اوکے پریس نیکسٹ. بیفور یہ آگے جانے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کی کوئی ونڈوز پارٹیشن تھی وہ یہاں پہ نظر آئے گی. اس کے آگے یہ فارمیٹ کا ٹک مارک نہیں ہونا چاہیے اگر اس پہ آپ نے ڈیٹا کو سیو رکھنا ہے، کیونکہ فارمیٹ یہاں ٹک مارک کا مطلب یہ کہ یہ پھر اس پارٹیشن کو فارمیٹ کر دے گا، اس پہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے گا. اوکے نیکسٹ. وہ کہہ رہا ہے جی کہ SDA کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے ڈسٹرائنگ آل ڈیٹا. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ SDA ہماری ڈسک ہے 4 GB کی. اب یہ آپ کو وارننگ دے رہا ہے ایک دفعہ پھر کہ جناب اب آپ کی جو چینجز آپ نے سلیکٹ کی تھیں وہ رائٹ ہو جائیں گی. اب پارٹیشنز ابھی تک یہ جو میسج آیا ہے، اس میسج تک ابھی تک آپ کی جو پارٹیشنز آپ نے ڈیلیٹ کی اس فیڈورا انسٹالر کے تھرو کریٹ کی، چینج کی، وہ ابھی تک میموری میں ہے انفارمیشن، ڈسک پہ فزیکلی رائٹ نہیں ہوئی. اس میسج کو اگر آپ کہہ دیں گے کہ جناب رائٹ چینجز ٹو ڈسک، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ چینجز پکی ہو جائیں گی. یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں رائٹ چینجز ٹو ڈسک، کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے. اگر آپ نے کوئی چینجز کرنی ہے تو آف کورس آپ یہاں سلیکٹ کریں گے گو بیک. اوکے اب یہ فارمیٹ کر رہا ہے آپ کی بتائی ہوئی پارٹیشنز کو، اور اب اس کا پیکیجز کی انفارمیشن پرابلی آپ سے پوچھے گا، شاید آپ سے پوچھیے.
پہلے تو یہ آپ سے بوٹ لوڈر کا پوچھ رہا ہے کہ جناب بوٹ لوڈر کہاں ہوگا، تو اس پہ کوئی سوچنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. بوٹ لوڈر آن ڈیو ایس ڈی اے یا جو بھی آپ کی پارٹیشن کا نام یہاں پہ دکھا رہا ہوگا وہی صحیح ہے، اور اس کو آپ بس نیکسٹ پریس کر دیں. اوکے، اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ نے کون کون سے سافٹ ویئر انسٹال کرنے ہیں. یہ پیکج سلیکشن ہے. اس میں یہ جو سیکنڈ نیچے کا حساب کو نظر آ رہا ہے، اس میں فی الحال جانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بھی ریپوزیٹریز نظر آ رہی ہیں، انسٹالیشن فیڈورا 13 i386 اور اپڈیٹس اور ٹیسٹس، ان کی ضرورت نہیں ہے. اوپر والے سیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ڈیفالٹ پیکجز آپ کو بتا رہا ہے کہ جی آپ نے کس قسم کا سافٹ سسٹم انسٹال کرنا ہے. عموماً جو عام یوزر ہے ہمارا، اس کو یہ گرافیکل ڈیسک ٹاپ بہت کافی ہے. اگر وہ کچھ پروگرامنگ بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سلیکٹ کر سکتا ہے جس میں گرافیکل شامل ہے، گرافیکل ڈیسک ٹاپ شامل ہے. اگر وہ کوئی ویب سرور سیٹ اپ کر رہا ہے تو یہاں سے ویب سرور سلیکٹ کر سکتا ہے، یا منیمل بھی سلیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ مزید اس کو کسٹمائز کرے، تو اس کو چاہے یہاں جو کچھ بھی سلیکٹ کیا ہے اس نے، وہ یہاں سے اگر یہ سلیکٹ کرے کسٹمائز ناؤ، تو یہ آپ کو مزید آپشنز دے گا. تو آپ یہاں سے صرف یہ سلیکٹ کر کے اور کسٹمائز لیٹر سلیکٹ کر کے آگے جا سکتے ہیں، یا اوپر سے جو مرضی سلیکٹ کریں کسٹمائز ناؤ سلیکٹ کر کے مزید آگے جا سکتے ہیں. دونوں صورتیں آپ کے لیے ایک ہی طرف ایک ہی جگہ لے کے جائیں گی. تو میں کسٹمائز ناؤ کرتا ہوں. جہاں پہ مجھے دکھا رہا ہے جی کہ جینوم ہے، کے ڈی ای ہے، اپلیکیشنز میں یہ دونوں ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹس ہیں. نارملی لوگ جینوم پسند کرتے ہیں. اپلیکیشنز میں آپ کے پاس ایڈیٹرز ہیں، ایجوکیشنل سافٹ ویئر آپ انسٹال کر سکتے ہیں، گیمز. گرافیکل انٹرنیٹ میں آپ کے پاس براؤزر اور ای میل کی فیسلٹی آئے گی. اس میں سلیکٹ کریں آپشنل پیکیجز. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائر فاکس ہے، اور تھنڈر برڈ آپ کا ای میل کا سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے جی. تو تھنڈر برڈ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ آؤٹ لک کی طرح کا سافٹ ویئر ہے، آؤٹ لک ایکسپریس کی طرح کا. آفس پروڈکٹیو گرافکس میں آپ کے پاس ایڈوبی فوٹو شاپ جیسا ایک سافٹ ویئر موجود ہے جس کا نام ہے گمپ. کدھر گیا؟ یہ رہا گمپ. ٹھیک ہے. یہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. امیج میجک ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جو کہ سافٹ ویب اپنی پکچرز کو ویب کے تھرو یا اور ٹولز کے تھرو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، آفس پروڈکٹیوٹی میں آپ کے پاس پورا اوپن آفس سویٹ موجود ہے. اس میں پی ڈی ایف ریڈر بھی ہے، اور اوپن آفس کا ورڈ پروسیسر، اسپریڈ شیٹ، ڈرائنگ پیکج بھی ہے. اس کا ایک اپنا پلانر ہے پروجیکٹ پلاننگ کے لیے. ساؤنڈ اینڈ ویڈیو میں آپ کے پاس بہت سارے پیکیجز ہیں، بہت سارے پلیئرز ہیں آڈیو ویڈیو. K3B جو ہے اس کا سی ڈی رائٹر ہے، بہت مزے کا ہے. اس کو میں عموماً لازمی سلیکٹ کرتا ہوں. اس کے بعد ٹیکسٹ بیس انٹرنیٹ، جو کچھ بھی ہے وہ ایسے ہی رہنے دیں کیونکہ عموماً آپ اس کو یوز نہیں کریں گے. ڈیولپمنٹ میں اگر آپ پروگرامر ہیں تو آپ کو ڈیولپمنٹ لائبریریز چاہیے، ڈیولپمنٹ ٹولز چاہیے. ایکلپس جو ہے یہ آئی ڈی ای ہے، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. یہ جو لوگ پروگرامنگ کرتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں، تو وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور بھی جو آپ سلیکٹ کرنا چاہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. سرور یہاں پہ اگر آپ اپنے سسٹم سے اپنے کمپیوٹر سے کوئی سروس رن کرنا چاہتے ہیں اس پہ، تو یہاں پہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جو ویب ڈیولپرز ہوتے ہیں نارملی وہ مائی سیکول سلیکٹ کر لیتے ہیں ڈیٹا بیس، کیونکہ انہوں نے پی ایچ پی کے تھرو پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے، یا پرل کے تھرو جیسے بھی ہے. پوسٹ گریس سیکول بھی ایک ڈیٹا بیس ہے، وہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. پرنٹنگ، اگر آپ کے پرنٹر آپ کے پاس ہے تو آپ یہ پرنٹنگ سپورٹ سلیکٹ کرنا پڑے گی آپ کو، جس کی وجہ سے آپ کا پرنٹر آپ کو ایکسیسیبل ہوگا. ویب سرور، ونڈوز فائل سرور وہ چیز ہے جو آپ کو اس لیے چاہیے ہوگی اگر آپ کے گھر یا آفس میں ونڈوز کے پی سی ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے فائلز شیئر کرنی ہے، جس طرح ونڈوز کے نیٹ ورک پہ عموماً فائل شیئر ہوا کرتی ہیں. تو پھر آپ کو ونڈوز فائل سرور چاہیے.
اگر آپ نے اپنے پی سی سے فائلز ونڈوز کے کلائنٹس کو سرو کرنی ہے، صرف اس صورت میں، ورنہ نہیں ضرورت. ٹھیک ہے، ہم ایزیوم کریں گے کہ بہت اچھی جگہ ہے جہاں پہ ونڈوز نہیں ہے، اس لیے ونڈوز کے میں نے نکال دیا آپشن. میرے پاس پرنٹر نہیں ہے اس کو نکالنے. مجھے اس وقت پوسٹ گریس کی اور مائی سیکول ڈیٹا بیس کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی میں نے نکال دیا. بیس سسٹم میں آپ کے پاس آپشنز ہیں. اگر آپ کے پاس ماڈم ہے تو اس کا آپ کو ڈائل اپ سپورٹ چاہیے. اگر آپ کے پاس ڈی ایس ایل لائن ہے، ڈی ایس ایل کنیکشن ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈی ایس ایل سے تک ٹیلی فون لائن آتی ہے، اس کے آگے آپ کو ایتھرنیٹ کنیکٹیوٹی ملتی ہے، جس کے لیے ڈائل اپ ٹولز کی ضرورت نہیں ہے. فونٹس ہیں، سسٹم ٹولز ہیں. اگر آپ ورچولائزیشن کرنا چاہتے ہیں، تجربے کرنا چاہتے ہیں، تو ورچولائزیشن کی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ سارے اس کے پیکیجز سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس سسٹم پہ مجھے نہیں ضرورت، کیونکہ یہ خود ایک ورچوئل مشین ہے. جاوا اس میں اویلیبل ہے. اوکے، اور اس کے علاوہ فونٹس بہت سارے لیگسی فونٹس آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، جس میں غالباً اس میں امید ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی لیگسی فونٹس کی. اور کسی لینگویج کی، عربک کی، اردو کی اور ہندی کی سپورٹ یہ ساری موجود ہیں. اگر آپ چاہیں تو یہ ایڈیشنلی انسٹال ہوں گی. یہ انٹرنیشنلائزیشن کا سیکشن ہے، یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں. اوکے، ہم ایزیوم کرتے ہیں ہم نے اپنا سارا سسٹم کانفیگر کر لیا. اب ہم آگے نیکسٹ کرتے ہیں، نیکسٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں. اوکے، اب یہ اس پوائنٹ سے آنورڈز اس نے انسٹالیشن شروع کر دی. اب یہ یہاں سے آگے انسٹالیشن کرے گا اور اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اور میرے پاس یہ جو سافٹ ویئر ہے جس سے میں انسٹالیشن کر رہا ہوں، جس سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں سہولت نہیں ہے پاز کرنے کی. تو میں پھر یہاں پہ اس ویڈیو کو کلوز کر دوں گا، اور جب یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو دوسری ویڈیو، اس کا دوسرا سیکشن ہم سٹارٹ کریں گے. تو یہ دو حصوں میں ہوگی یہ انسٹالیشن کی ویڈیو. یہ استنبول سافٹ ویئر ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے، فیڈورا کے اوپر. میرا اپنا جو ڈیسک ٹاپ ہے وہ فیڈورا ہے اس وقت. اچھا جی، اس کو کیا ہوا، انسفیشینٹ ڈسک سپیس. ہم نے پیکیجز کو زیادہ سلیکٹ کر لیے ہیں، اس کو 1.2 جی بی زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے، تو بیک، اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جی بہت زیادہ چیزیں سلیکٹ کر لی ہیں، کیونکہ میں نے 4 GB کی ڈسک دی تھی جو اس کو پسند نہیں آیا آئیڈیا میرا. ادھر سے صرف جینوم کافی ہے. اور یاد رہے کہ اگر آپ یہاں سے کچھ نہیں بھی سلیکٹ کرتے، بے شک منیمل سلیکٹ کر لیں، تو یہ سب کچھ بعد میں بھی انسٹال ہو سکتا ہے. اچھا جی، یہ بھی ہو گیا. ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، بیس سسٹم سب ٹھیک ہے. بس یہ ڈیفالٹ ہے، اس کو نیکسٹ دبا دیں یہاں سے. اوکے، اب اس نے کام شروع کر دیا اپنا. تو گڈ. اس کو پہلے یہ لینکس کے انسٹالرز جو ہیں وہ بتاتے تھے کہ کتنا ٹائم رہتا ہے، لیکن اب جو ہیں وہ یہ نہیں بتاتے. اب یہ صرف یہ فیڈورا نے یہ شروع کیا کہ اب صرف بتاتا ہے کہ کتنے پیکیجز رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ 1200 کے قریب پیکیجز ہیں جو اس نے انسٹال کرنے ہیں، اور بھی صرف 56 پیکیج انسٹال ہوئے ہیں. اس لیے ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ بند کر دیتے ہیں، اور باقی کی جو کانفیگریشن اور انسٹالیشن ہے وہ ساری ہم اگلی پارٹس، اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، شکریہ.